الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز سامعین، پچھلے جو بھی ہم نے شب معراج سے متعلق کچھ باتیں سمجھی سیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر ایک واقعہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہی نہیں ہر انسان کے لیے بہت سے اسباب اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور ان اسباب کو سمجھنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں ہی نجات ہے اور اسی میں ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے. تاریخ انسانی کا یہ سب سے محیر العقول واقعہ سفر معراج ہے، اور تاریخ انسانیت کا لمبا ترین سفر یہی سفر معراج ہے. جب سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو تخلیق کیا تب سے اور اس دنیا کے ختم ہونے تک سب سے لمبا سفر جو ہوا ہے اور سب سے کم وقت میں جو ہوا ہے وہ یہی سفر معراج ہے. سفر معراج کی معنویت میں ہزاروں صفحات لکھے گئے ہیں، اور خطباء، واعظین، علماء یہ پسندیدہ موضوع ہے ان کا. سیرت نگاروں نے اس کے اوپر قلم اٹھایا، قلم کے ذریعے اس کے اوپر جہاد کیا گیا، زبان کے ذریعے سے کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کا اعزاز اور اعجاز ہے. یہ واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور علو مرتبت پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم مرتبہ ہے. جہاں سفر معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے، وہیں پر اس سفر معراج کا ایک اور مقصد بھی ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں ہی اس بات کا ذکر کیا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے آپ کو سفر معراج اس لیے کرایا ہے تاکہ ہم آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، اپنی آیات دکھائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ صرف زبانی کلامی بتایا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے بارے میں جو کچھ بتا رہے ہیں، جو کچھ جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں، وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. اور ہر شخص سامنے بیٹھنے والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آپ کی باتیں ہی سنتا ہے اور ایمان رکھتا ہے. ایسا کیسے ہوگا یہ کسی نے بھی نہیں دیکھا. ابھی سفر معراج کا ایک مقصد یہ بھی تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ خود بھی اس بات کی صراحت فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اپنے پاس بلوایا تاکہ ہم اپنی آیات ان کے بارے میں کچھ آپ کو دکھائیں. قرآن کریم کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. جو فلاں گناہ کا کام کرے گا اس کو یہ سزا دی جائے گی. اب یہ ساری باتیں صرف نظریاتی اور فکری باتیں ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں یہ صرف ایک تھیوری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، لیکن وہ پریکٹیکل منظر کیسے ہوگا یہ کسی شخص نے بھی نہیں دیکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلوایا اور جیسا بتایا گیا ہے ویسا ہوتے ہوئے دکھایا کہ یہ دیکھیں. یعنی ہمارے نبی جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ مذاق نہیں ہے کہ ایسے ہی کہہ دی بس ایک بات اور پھر دیکھا جائے گا کیسے ہوگا.
تو فرمائے دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ کیا کہ بالکل جو کچھ دنیا میں بتایا جا رہا ہے ویسے ہی سزا و انعام یہاں دیا جا رہا ہے. تو ایمان والوں کے بھی ایمان کو مزید پختہ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین تمہارے پاس لے کر کے آئے ہیں اور جو باتیں یہ تمہیں بتا رہے ہیں یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے. اس سے ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہو گیا. اور جو کافر تھے انہوں نے اعتراضات کیے، وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ کا خود ہی فرمان ہے کہ جب قرآن کریم کی آیات نازل ہوتی ہیں تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں. اور کافروں کا کفر بڑھ جاتا ہے کہ پہلے چند آیات کا انکار کیا تھا، اب مزید کا کر دیا، کفر میں اور پکے ہوئے. تو جہاں یہ واقعہ، یہ سفر معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا ہے، وہیں پر اس واقعے میں ہمارے لیے بہت سے عبرت اور موعظت کے پہلو بھی ہیں، بہت سی نصیحت کی باتیں بھی ہیں. ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہم ان باتوں کو سمجھ کر اپنی زندگی کا بھی تجزیہ کریں کہ میرے سامنے جو راستہ ہے وہ کون سا ہے اور میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. دیکھیے، مسلمان ہو جانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو انسان پر لاگو ہوتا ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ایک قوم پر سے گزر ہوا کہ ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے، اور جیسے ہی سر کو کچلا جاتا ہے دوبارہ سے سر ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور مسلسل عذاب کی یہ کیفیت جاری ہے. تو میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب نماز کا سنتے، نماز کا وقت ہوتا تو ان کے سر بوجھل ہو جایا کرتے تھے، تو آج ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے. یہی وہ سر ہے جو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے انکار کیا کرتا تھا، آج اسی سر کو جس میں فرعونیت اور خناسیت بھری ہوئی تھی، آج اس کے اسی سر کو کچلا جا رہا ہے. اب قرآن کریم میں، احادیث میں ایسے نافرمانوں کی سزاؤں کا ذکر ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہوتا ہوا دیکھ آئے کہ یہ مذاق نہیں ہے. قرآن و سنت یہ جیسے بتایا جا رہا ہے ویسے ہوگا. اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قوم پر سے گزر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر چیچڑے تھے اور وہ خاردار، کڑوے، زہریلے، زقوم درخت اور گرم پتھروں کو کھا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے. ان کے مالوں پر زکوٰۃ فرض تھی، لیکن وہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈتے تراشتے رہتے تھے کہ زکوٰۃ نہ دینی پڑے، یا بغیر ہیلے بہانوں کے ہی نہیں دیتے تھے. یہ زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے تو یہ سزا ان کو دی جا رہی. اور اس طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ انسان جس مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، کل قیامت کے دن یہ مال سانپ کی صورت اختیار کر لے گا، بڑے اژدہے کی صورت اختیار کرے گا، اور سانپ جو ہے اس کے بانچھوں کو پکڑے گا یہاں سے اور اس کے منہ کو یوں چیرے گا اور کہے گا میں تیرا وہی مال ہوں جس کو تو چھپا کے رکھا تھا. سورۃ توبہ میں بتایا گیا کہ ان کے اسی مال کو گرم کر کے ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہی ہے نا وہ خزانہ جس کو چھپا کے رکھتے تھے، مستحقین تک نہیں پہنچاتے تھے. اب لو مزہ، ذوقوا ما کنتم، مزہ آیا، لو مزہ. تمہیں جو سمجھایا جاتا تھا، تم قرآن پڑھتے تھے، دین کو سنتے تھے، لیکن تم نے عمل نہیں کیا، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو. اسی طرح ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کے پاس لکڑیوں کا ایک بڑا سا گٹھڑ ہے، اسے اٹھایا نہیں جا رہا، لیکن وہ اس میں اور لکڑیاں ٹھونسے جا رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی پہلے ہی بہت سی امانتیں ہیں، لیکن یہ ان کو ادا کرنے کی کوشش اور فکر نہیں کرتا، اور لوگوں سے امانتیں لیے جا رہا ہے. یہ بات انتہائی جامع ہے. کسی کا بھی کوئی حق ہمارے ذمے ہے وہ امانت ہی ہے. کسی کا پیسہ ہمارے ذمے ہے. کوئی شخص، یہ خاص طور پہ آپ دیکھیں جو لوگ ویزے لگواتے ہیں باہر،
इसी तरह कोई भी शख्स है दुनिया के अंदर कि किसी दूसरे की कोई चीज उसके पास अमानत पड़ी हुई है, किसी का कोई हक हमारे पास अमानत है दूसरे शख्स का। इस तरह कोई शख्स लेन देन के मामलात करता है तो उसे बस पैसे इकट्ठे करने की फिक्र है, लेकिन किसी का हक उसके पास है, उसको देना है, उसका ख्याल उसे नहीं, तो ये वो शख्स है जो इस आज़ाब में मुब्तला है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पत्थर को देखा कि उस पत्थर से बैल नमूदार हुआ। अब बैल वो दोबारा उस पत्थर में घुसना चाहता है लेकिन घुस नहीं सकता। आपने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या है? हजरत जिब्रील ने बताया कि ये वो आदमी है जो कोई भी फितना फैलाने वाली बात कर देता है मुआशरे में, और फिर देखता है कि फितना बहुत ज्यादा फैल गया, ये बात तो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, ये तो गलत हो गया, मैं ना कहता तो अच्छा था। अब ये सोचता है कि वो अपना जुमला वापस ले ले, लेकिन जुमला वापस ले नहीं सकता। अब हम देखें हमारी जुबानों से कितनी ही बातें निकल जाती हैं और हमें खुद एहसास होता है कि मुझे बात कहने की क्या जरूरत थी, मैं ना ही कहता तो अच्छा था। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानीही, मोमिन की खूबी ये है, एक मुसलमान की खूबी ये है कि वो फजूल बातें नहीं करता। इस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ऐसे बंदे को नापसंद करते हैं जो फजूल बातें करता है, तकलीफ दे बातें करता है, फोश गोई करता है, लानत मलामत करता है। ऐसा बंदा अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। आज हम अपनी गुफ्तगू का रेशो निकालें, कितनी काम की बातें करते हैं। किसी नशिस्त में बैठे, किसी से बात करें, अपनों से बात करें, गैरों से करें, हमारी बात का कितना हिस्सा ऐसा होता है जिसको कहा जा सकता है कि ये इबादत है, ये कौली इबादत है जो हमने जुबान के जरिए से की। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को देखा कि उनके सामने एक तरफ हांडी में पका हुआ साफ सुथरा गोश्त है और दूसरी तरफ हांडी में कच्चा सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त है, कि वो साफ सुथरा पाकीज़ा गोश्त छोड़कर कच्चा सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, जिब्रील ये क्या है? हज़रत जिब्रील ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं कि जिनके पास, ये वो मर्द हैं जिनके पास पाकीज़ा बीवियां मौजूद हैं, पाकीज़ा रिश्ता मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद ये जिना करते हैं। और ये वो औरतें हैं जिनके पास इनके अपने शौहर मौजूद हैं, इसके बावजूद ये नाजायज ताल्लुक बनाती हैं और जिना करती हैं। इसी तरह इसका एक पहलू ये भी है कि इनके पास पाकीज़ा बीवी, पाकीज़ा औरत, एक पाकीज़ा रिश्ते की सलाहियत मौजूद है, लेकिन उसको छोड़कर, निकाह को छोड़कर ये जिना का रास्ता अपनाते हैं। तो देखिए कोई भी शख्स, यानी गोया ये बताया गया जो लोग नाजायज ताल्लुक बनाएंगे वो मर्द हों या औरतें हों, उनकी सजा ये है कि सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खाएंगे वहां। और इसी तरह वो आदमी जो दूसरों को तो नेकियों की तलकीन करता है, दूसरों को तो अच्छी बातें करता है, खुद गुनाहों से नहीं बचता, खुद अच्छे काम नहीं करता, ऐसे शख्स की भी मजम्मत की गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ, ऐसे लोगों पर हुआ कि मुस्नद अहमद के अंदर रिवायत है कि उनके होंठ आग की कैंचियों से काटे जा रहे थे। और इमाम बैहक़ी ने रिवायत किया है उसकी जुबान भी और उसके होंठ भी लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे थे। पूछा गया कि ये कौन है? फरमाया गया ये वो लोग हैं जो दूसरों को तो नेकियों की दावत देते हैं और खुद नेक काम नहीं करते, दूसरों को तो अच्छे कामों की तलकीन करते फिरते हैं, खुद को भुला देते हैं। और ऐसे ही उन लोगों के बारे में बैहक़ी की रिवायत के अंदर है कि जो लोग फितना फैलाते हैं, खा वो फितना कुरान और सुन्नत के नाम पर फैलाएं, खा वो कुरान और सुन्नत पढ़ के बिदआत की तरवीज करें, तो जो शख्स भी फितना फैलाता है और वो लेबल लगा लेता है दीन का, तो वो शख्स इसमें शामिल है। तो इसलिए हमें सही दीन सीख कर उस सही दीन की तालीम आगे दूसरे लोगों तक करनी चाहिए, पहुंचानी चाहिए। तो देखिए इसी तरह और बहुत से वाक़यात हैं, बहुत सी रिवायात हैं जिनके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के लोगों को भी देखा, जहन्नम के लोगों को भी देखा, और उन सारी बातों को जिक्र करने का मकसद ही यही था
کہ ہم جنتی لوگوں والے احوال اپنا لیں، ان جیسی صفات اور عادات اپنا لیں، اور جہنمی لوگوں والے اعمال اور عادات کو ہم ترک کر دیں۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جس نے انکار کیا۔ قیل من ابا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ من ابا کون ہے؟ کس نے انکار کیا؟ مگر انکار کرنے والا کون آدمی ہے؟ کس کو کہیں گے اس نے انکار کیا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، مجھے فالو کیا، میری پیروی کی، میرے کہے پر چلا، میرا طرز زندگی اپنایا، اس نے میری اطاعت کی، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ فقد ابا میں شامل، یقیناً اس نے انکار کیا۔ دیکھیں گھر کے اندر کسی بھی ادارے میں اگر کوئی شخص مثلا کسی ادارے میں کام کرتا ہے، وہ اس کا کہنا نہ مانے اور یہ کہے کہ میں آپ کی ہر بات مانوں گا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے، میں آپ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوں، لیکن جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں۔ دنیا کا کوئی بھی سمجھدار آدمی یہ نہیں کہے گا کہ واقعی یہ اس کی بات کو صحیح سمجھتا ہے یا یہ شخص اس سے محبت کرتا ہے، کوئی نہیں کہے گا۔ تو ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے، اگر اس کو عمل کے ترازو میں تولا جائے تو دیکھیں ہم ہمارے 24 گھنٹے کے کتنے لمحات ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنے نبی کی فرمانبرداری میں گزارے، اور یہ بقیہ حصہ ہے جو ہم نے چلو اپنی مرضی کر لی۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ڈیزائرز کو میری الہی تعلیمات کے تابع نہ کر دے۔ بھی خواہشات کی تکمیل، اور خاص طور پہ وہ خواہشات جیسے ہم قانونی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کام لیگل ہے، یہ کام انلیگل ہے، تو جس خواہش کو قرآن و سنت نے انلیگل قرار دیا ہے اس کی تکمیل کی تو اجازت ہی نہیں ہے، وہ الاؤڈ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی ایسے جذبے اور خواہش کی تکمیل کرے گا جس کو قرآن و سنت نے انلیگل قرار دیا ہے تو وہ پھر سزا بھی بھگتے گا۔ تو اس لیے ہمیں بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ دیکھیں خواہش کس بندے کے اندر نہیں ہے، چھوٹا ہو بڑا ہو، میں ہوں آپ ہیں، بعض اوقات ایسی خواہش دل میں پیدا ہو جاتی ہے جو خلاف شریعت ہوتی ہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی، آپ یہ تو پاکستان ہے، امریکہ کی مثال لے لیں کہ امریکہ کے اندر کوئی شخص یہ کہے میرا جی چاہتا ہے میں فلاں آدمی کو قتل کر کے، یہ بڑا آفیسر ہے، یہ بڑا کوئی حکومتی عہدیدار ہے، میرا جی چاہتا ہے میں اس کو قتل کر کے اس کی سیٹ پہ بیٹھ جاؤں، تو کیا وہاں کا قانون الاؤ کرے گا؟ بھی خواہشات کی، کافر بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ آپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے ہم ہر بات کو الاؤ کر دیں، کیونکہ اس سے فتنہ پھیلے گا سوسائٹی میں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم انسانوں کی نفسیات کو بہتر سمجھتے ہیں، اس لیے کہ وہی ہمارے کریٹر ہیں، تو انہوں نے جو جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ تھیں، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ہر پاکیزہ چیز کو حلال کر دیا اور ہر گندی چیز، بری چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ہمارے نبی نے آ کر ہمیں بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں، یہ رشتے حلال ہیں، یہ باتیں حلال ہیں، یہ کام حلال ہے، یہ کھانا پینا حلال ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر تھی وہ حلال ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں تھی وہ حرام ہے۔ تو اگر ہم ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ کسی خوراک کسی بھی چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ یہ چیز جو ہے نقصان دیتی ہے آپ کی صحت کو، اس لیے نہیں کھانی چاہیے، اگر اس کے کہنے پہ صرف اپنے جسم کی فکر کر سکتے ہیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ، جو کہ روح و بدن کے معالج ہیں اور حقیقتاً معالج ہیں، ان کے کہنے پہ ہم اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ایمان اور روح کی فکر کے لیے اور اس کی اصلاح اور فلاح کے لیے کیوں نہیں چیزوں کو ترک کر سکتے ہیں۔ ہاں رہی یہ بات گناہ کا، دل تو سب کا کرتا ہے، لیکن پھر ہم یہ دیکھیں کہ یہ گناہ کا کام کرنے کی وجہ سے سزا کتنی بھگتنی پڑے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی اور صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔